افطار، اس کے حوالے سے تھوڑی سی باتوں کو آپ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں تاکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق افطار کرنے پر اللہ رب العزت جل جلالہ اجر بھی عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار جل جلالہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو۔ بہت سارے انسان، بہت سارے مسلمان روزہ رکھنے کے بعد افطار کی شدت کے ساتھ افطار کا انتظار کرتے ہیں کہ جلدی سے وقت ہو اور ہم افطار کریں، لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وقت سے پہلے افطار کرنے کی سزا کیا ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کا یقینی طور پر ڈوب جانا افطار کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے پہلے افطار کرتا ہے تو اس کا روزہ ہی نہ ہوگا اور وہ سخت سزا اور عذاب پائے گا۔ امام ابن خزیمہ اور ابن حبان نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، وہ مجھے اٹھا کر ایک پہاڑ پر لے گئے، اور اس کے بعد کی ایک تفصیلی حدیث ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور آگے لے گئے تو وہاں ایک قوم کو الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان کی باچھوں کو چیرا جا رہا تھا جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ رمضان کا روزہ وقت آنے سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو شخص وقت سے پہلے افطار کرے گا اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کتنی سخت سزا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ دو لوگ جو اس سزا میں گرفتار تھے ان کو کتنی سخت سزا غروب سے پہلے افطار کرنے کے عوض کے اندر دی جا رہی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ اگر غروب ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے فوراً افطار کر لینا چاہیے اور افطار میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مالک بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ میں اور حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ان میں سے ایک افطاری اور نماز مغرب میں جلدی کرتے ہیں جبکہ دوسرے ان میں سے تاخیر کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا جلدی کون سے صحابی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو فرمانے لگی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، یعنی افطار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اذان کی آواز کانوں میں پہنچنے کے باوجود بھی لوگ دعا میں مصروف ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم مانگ لیں پہلے، تو افطار میں تاخیر کرنا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھا۔ افطار کا وقت ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے تو افطار کے اندر جلدی کرو، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مجھے محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جب تک افطاری میں جلدی سے کام لیں گے خیر پر ہی قائم رہیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی خیر پر وہ لوگ قائم رہیں گے جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ جلدی سے مراد پھر آپ سمجھ لیجئے غروب آفتاب سے پہلے نہیں، وقت ہونے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ افطار کرنے سے متعلق ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میرے طریقے پر رہے گی جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار نہیں کرے گی۔ انہی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز مغرب سے پہلے افطاری نہ فرمائی ہو، اگرچہ وہ پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی غروب آفتاب کے بعد حضور افطار فرماتے اور افطار کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی صحابی افطار کی دعوت دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت افطار قبول فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے افطاری کے لیے روٹی اور زیتون پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما کر فرمایا تمہارے پاس روزے داروں نے افطار کیا، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور تم پر ملائکہ نے رحمت کی دعا کی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں افطاری کی اور فرمایا روزہ داروں نے تمہارے ہاں افطاری کی، نیک لوگوں نے کھانا کھایا، ملائکہ نے تمہارے لیے دعا کی۔ یہاں سے دونوں حدیث سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اسے آپ سمجھیں، اس حدیث کی باریکی کو سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں نے کھانا کھایا۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ ہمارے یہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسروں کو افطار نہ کرائیں، غریبوں کو، بھوکوں کو اور روزے داروں کو، سب کو کرائیں، لیکن اگر آپ کی افطاری سے، آپ کے کھانے سے، آپ کو اللہ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں اس سے اگر کسی نیک نے کھانا کھا لیا تو پھر آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ یعنی یقین مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیک لوگوں کو افطار کرایا جائے، اور اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے ایسے لوگوں کو افطار کرانے پر افطار کرانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ مساکین کے ساتھ بھی افطار کیا جائے، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کا یہی اعجاز تھا کہ آپ کے صحابہ افطار تنہا نہ کرتے بلکہ اپنے ساتھ معاشرے کے فقراء اور مساکین کو بھی شامل کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ مساکین کے بغیر افطار نہ فرماتے، اگر گھر والے اسے محسوس کرتے تو اس رات کھانا ہی نہیں کھاتے۔ یعنی اگر فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانے پر، افطار کرنے پر اگر گھر والے یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ نہیں کیا اور ان کے ساتھ تم نے بیٹھ کر کیا، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رات کو گھر پہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، انہیں اتنا گراں گزرتا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مساکین اور فقراء کے ساتھ بھی افطار کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کرنے کی کوشش کر کے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول بھی یہی تھا کہ اگر وہ کھانا کھا رہے ہوتے اور کوئی سائل آ جاتا تو کھانے کا اپنا حصہ اٹھا کر فی الفور سائل کو دے دیتے۔ جب واپس آتے تو بقیہ کھانا گھر والے کھا چکے ہوئے ہوتے، تو بغیر کھائے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر بستر پر چلے جاتے، بلکہ صبح روزہ رکھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے روزہ افطار فرماتے۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔